1947 में آزادی کے بعد قائد اعظم نے کہا تھا کہ کرپشن پاکستان کے لیے ایک زہر ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، لیکن 70 سال گزر جانے کے باوجود کرپشن بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے، کم نہیں ہوئی، یہ کہنا ہے آئی ایم ایف کا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے تحت آئی ایم ایف جو بھی رپورٹ جاری کرے گا وہ پاکستان اس کو پبلش کرنے کا پابند ہوگا، اس لیے آئی ایم ایف نے جو رپورٹ جاری کی وہ پاکستان نے پبلش کر دی۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پبلش رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان اپنا جی ڈی پی بڑھا سکتا ہے، یہ 5 سے 6% تک جا سکتا ہے، لیکن اگر کرپشن کو ختم کیا جا سکے یا کم از کم کیا جا سکے۔ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان اپنی کرپشن ختم کر لیتا ہے، گورننس کو بہتر کر لیتا ہے، تو آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف نے یہ شرط کیوں لگائی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہاں کرپشن کو ختم کرنے کا اور گورننس کو ٹھیک کرنے کا کوئی میکانزم سٹارٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو گورننس کا میکانزم ہے اس کو شیپ کون کرتا ہے، وہ آپ کی ایلیٹ ہے، آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ، آپ کی بزنس ایلیٹ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے ایگریرین، انڈسٹریل اور ملٹری بیوروکریٹس، یہ سب ایسی طاقتور اینٹیز ہیں جو گورننس کے میکانزم کو کسی نہ کسی طرح افیکٹ کرتی ہیں، چاہے پازیٹیو چاہے نیگیٹو۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور پاکستان کے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک یہ وہ انیشیٹو ہے جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور پاکستان کے آفیشلز پر مبنی ایک میکانزم ہے جس کی روشنی میں یہ رپورٹ تیار ہوئی۔ رپورٹ میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کچھ ایفرٹس ضرور ایسی کی ہیں جس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو آج بھی پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، ان کو اوور کم کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان سارے چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج کرپشن ہے جو آئی ایم ایف نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگی جب تک آپ کرپشن کو ختم نہیں کرتے۔ کرپشن اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جب آپ کے احتساب کے ادارے انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتے اور ان میں پولیٹیکل انفلوئنس جاری رہتا ہے، اور پاکستان کو اوور آل اینٹی کرپشن ایفرٹس کو بہت زیادہ بہتر کرنا پڑے گا، ادروائز یہ جو میکرو یا مائکرو لیول کی ڈیولپمنٹس ہیں، پروگرس ہیں، ان کو آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہے، جس سے آپ کے جو ڈیزائر ریزلٹس ہیں وہ نہیں ملتے۔ انہوں نے ایف بی آر کو ایک مضبوط اور فلی سینٹرلائزڈ انسٹیٹیوشن کہا ہے، لیکن ایف بی آر کے اندر کی کرپشن، ایف بی آر کے اندر کے مسائل وہ ٹیکس کلیکشن میں، ریونیو کلیکشن میں بہت پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے اندر ان کا اپنا جو آڈٹ کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایف بی آر کا انٹرا ڈپارٹمنٹ جو آڈٹ سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ بہتر کیا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح رول آف لا اور جوڈیشل سسٹم کو بھی انہوں نے فالٹی کہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فالٹ ہیں، ان میں بھی ریفارمز لانا ضروری ہے تاکہ ملک میں انصاف ہو، ملک میں امن و امان ہو۔ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ ایک ہی ادارے پر ڈیپینڈ کریں گے تو اس سے آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے جو ملنے چاہیے، اس لیے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ایک ہی ادارے پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہونا یہ کرپشن کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ اگر پاکستان 5 سالوں میں اپنا گورننس کا سسٹم ٹھیک کر لیتا ہے تو آپ کے جو اکنامک ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کرپشن کو ختم نہیں کرتے، اگر آپ گورننس کو بہتر نہیں کرتے تو آپ کے یہ والے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوں گے، اور جو پاکستان چاہتا ہے کہ اس کا جی ڈی پی 5 سے 6% تک چلا جائے تو وہ امپاسبل ہو جائے گا۔ جہاں آئی ایم ایف نے ان پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا ہے وہاں آئی ایم ایف نے ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں کہ آپ اس سیکٹر میں یہ کام کریں، فلاں سیکٹر میں آپ یہ کام کریں تو آپ کے یہ سارے پرابلمز ریزالو ہو سکتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف نے اپنی ریکمنڈیشنز میں جو ٹاسک دیے ہیں، اور آئی ایم ایف نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں اس میں اس نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ والا ٹاسک یا یہ والا کام فلاں ڈپارٹمنٹ کرے گا، فلاں انسٹیٹیوشن کر سکتا ہے یا فلاں انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اپنے ملک میں ٹرانسپیرنسی کا سسٹم بہتر کریں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس سی سی پی کی اس کا ریگولیٹری فریم ورک اس کو بہتر کیا جائے، اور آئی ایم ایف نے ڈیجیٹلائزیشن پر بھی فوکس کیا ہے کہ آپ کے ملک میں جتنے بھی پرابلمز ہیں اگر ڈیجیٹلائزیشن کر دی جائے تو اس سے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ٹیکس سمپلیفیکیشن اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ ٹیکس کلیکشن کا سسٹم جو ہے وہ کمپلیکس نہ ہو، ایزی ہو، لوگ آسانی سے ٹیکس جمع کروا سکیں، ان کو ٹیکس جمع کروانے کے فائدے بتائے جائیں کہ آپ یہ ٹیکس جمع کروائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، آپ اس میں انسینٹیو دیں تاکہ لوگ خوشی سے ٹیکس جمع کروائیں۔ اسی طرح ایف بی آر کا جو گورننس سسٹم ہے وہ بہتر کرنے کا کہا گیا ہے کہ اگر ایف بی آر کا گورننس سسٹم بہتر نہیں ہوتا تو آپ کا جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے وہ بھی فالٹی رہے گا۔ ایف بی آر پر انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ ایف بی آر کا اپنا آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ٹاپ ڈاؤن بجٹری سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور اگر آپ سال میں ایک اور بجٹ لے کے آتے ہیں یا منی بجٹ آپ دیتے ہیں تو اس کو بھی پارلیمنٹری اوور سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں شفافیت ہو، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے۔ ایف بی آر کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان آڈیٹر جنرل کو فل اٹانومس
इंडिपेंडेंस या फुली इंडिपेंडेंस देने की बात की है कि आपका ऑडिटर जनरल का ऑफिस ठीक होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, तो आपका जो ऑडिट है वो ठीक होगा, करप्शन कम हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और अकाउंटेबिलिटी में आप बेहतर काम कर सकते हैं। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए बहुत सारे इकदाम करने की जरूरत है। ये भी IMF ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करें तो आपकी जो पैसे की इलीगल तरसील है या पैसे का इलीगल जो फ्लो है तो उसको रोकना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे अहम उन्होंने ये कहा है कि आपके जो फेडरल सिविल सर्वेंट्स हैं उनके एसेट्स पब्लिश किए जाएं 2026 तक। अब हायर ऑफिशियल्स के एसेट्स डिक्लेयर करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि आपने IMF के साथ एग्रीमेंट किया है। SCCP, NAB, FBR इस तरह के इदारों के हेड्स मुकर्रर करने का तरीका उन्होंने कहा इसको शफाफ बनाया जाए और मेरिट बेस्ड हो, ताकि इन इदारों की गवर्नेंस, इन इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आप जो मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं या माइक्रो लेवल पे आप कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर ये ना किया तो आप कोई अचीवमेंट नहीं कर सकेंगे। वैसे तो ये 186 सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, उस सारी को एक ही वीडियो में कवर करना नहायत ही मुश्किल है, लेकिन हमने उसमें से की पॉइंट्स उठाए हैं और आवाम को बताने की कोशिश की है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया। वैसे तो ये रिपोर्ट पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात में छप चुकी है, उन्होंने इस पर तजिया भी दिया है, इस पर ओवरव्यू दिया है, इसका खुलासा पेश किया है, लेकिन हमने इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि इसको बेहतर अंदाज से समझा जा सके।